الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والعاصين والملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ہمارے آپ کے درمیان بھی یہ آخری گفتگو سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 جس میں ارشاد پروردگار ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور تقوی کے مرحلے پہ نہ رکتے ہوئے صادقین کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھ جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ توجہ رہے، ارشاد پروردگار یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین جیسے نہیں ہو سکتے، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی تقوی بڑھاتے چلے جاؤ اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ذرا سا آپ حضرات غور کریں، ایمان کے بعد جو تقوی ہے، میں نے مسلسل عرض کرنے کی کوشش کیا کہ ایمان کسی چیز پر یقین کرنے کا نام ہے، اور اس یقین کے مطابق عمل کا نام تقوی، پرہیزگاری ہے، اور اس کے بعد منزل صادقین کی ہے۔ جب تقوی کے بعد صادقین کے ساتھ ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غیر متقی ہوگا وہ صادقین کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، برابر ہونے کا دعویٰ یہ غلط ہے۔ صادقین کے برابر ہونے کا دعویٰ یہ کوئی بے وقوف ہی کر سکتا ہے، پڑھا لکھا نہیں کر سکتا۔ ہم ان کے برابر، ذرا غور کریں آپ، اللہ کا ارشاد سورہ بقرہ میں آیت موجود، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمْكُمُ اللَّهُ، تم تقوی الہی اختیار کرو، نتیجے میں خدا تمہیں عالم کر دے گا۔ اتقوا اللہ وَيُعَلِّمْكُمُ اللَّهُ، تم تقوی الہی اختیار کرو، خدا
گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی کی آخری منزل تک بھی پہنچ جائیں تو ہم اتنے بڑے تو عالم نہیں ہو سکتے جتنے بڑے عالم یہ پیدائش کے وقت تھے۔ اسی لیے کہا تم تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ، عالم بنو گے تو صادقین کے ساتھ ہو سکتے ہو۔ یعنی صادقین کے ساتھ ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اسے علم ضروری ہے۔ دوسری اہم بات جو میں عرض کرتا رہا اب تک، ایمان کسی چیز کو ماننے کا نام ہے، اس پر یقین رکھنے کا نام ہے، لیکن کسی بھی چیز کو مان لینا ایمان نہیں ہے۔ یہ کہا ہے نا، میں ان بچوں کے لیے مثال دیتا چلوں۔ صاحب اگر کوئی شیر کو بلّا سمجھے اور یقین کر لے، کوئی بلے کو شیر سمجھے، یا پلٹ کے کہوں گا جیسا عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں گدھے کو شیر سمجھ لے اور یقین بھی کرے، اب جلدی جلدی منزل کو آگے بڑھاؤ، یقین بھی کرے تو وہ ایمان نہیں کہلائے گا۔ کسی بھی چیز کو کچھ بھی مان لینا ایمان اور عقیدہ نہیں کہلاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری منزل بھی وہی ہے، کسی بھی چیز کو ہم کہنے لگے یہ ایسا ہے ایسا ہے، اگر علم سے ثابت ہے تو ہے ورنہ نہیں ہے۔ تو ہم نے اگر کسی کو سنا کہ وہ گدھے کو شیر مانتا ہے تو ہم اسے مار کے اس کے یقین کو بدل نہیں سکتے، اس کے اوپر زبردستی کر کے اس کے یقین کو نہیں بدل سکتے، بلکہ دلیل دینا پڑے گی کہ دیکھو تم جو سمجھ رہے ہو وہ غلط ہے۔ غور کریں آپ، جیسا کہ جناب ابراہیم کے زمانے میں لوگ بتوں کو سب کچھ سمجھ رہے تھے، جناب ابراہیم نے انہیں مارا نہیں بلکہ یہ کیا کہ ان کے بتوں کو اور خداؤں کو توڑ دیا اور یہ دلیل دیا کہ دیکھو جب یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہیں کیا بچائیں گے۔ یہ دلیل دینا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی کو مانتے ہوئے دیکھیں کہ فلاں کسی کو مانتا ہے، مانا کرے، ہمارے پاس کتنا علم ہے، اس علم سے اس کے یقین کو بدلنا ہے، تب ہو جائے گا کہ اس کے ایمان کو ہم نے روکا۔ یہ وجہ ہے لوگ کہتے ہیں ان کی باتیں نہ سنو ورنہ ایمان سے بھٹک جاؤ۔ سلوات پڑھے محمد کسی بھی چیز کو مان لینا ایمان نہیں ہے عزیزو، اللہ جیسا ہے ویسا ماننا ایمان ہے، اسے علم سے سمجھے اس کے بعد مانے وہ ایمان ہے۔ جو بزرگ حضرات ہم جانتے ہیں، ان بچوں کے لیے میں آگے بول کر آگے بڑھ جاؤں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ پیر ہے اور اتنا بڑا ہاتھ پیر ہے کہ وہ جس کرسی یا تخت پہ بیٹھا ہے وہ کرسی چرچراتی ہے۔ تو صاحب یہ ان کا ایمان ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کچھ، یہ ان کا یقین ہے۔ اور ایسی کتاب میں ہے کہ جسے صحیح بخاری کہتے ہیں، جس میں صحیح کچھ نہیں ہے، بخاری ہی بخار ہے، اس میں کہ اللہ اتنے بڑے تخت پر اور ایسے بیٹھا ہے، اس کا ہاتھ پیر اللہ جل سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا ہے کہ دونوں طرف سے ہاتھ پیر لٹک رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہنے لگے تو صاحب ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ کا ہاتھ پیر نہیں ہے، اور جب تک کہ ہم یہ ثابت نہیں کریں گے انہیں اس عقیدے سے ہٹا نہیں سکتے۔ اور جب ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ خدا کا ہاتھ پیر نہیں ہے
تو پھر وہ ویسا ماننے لگیں گے جیسا اللہ ہے. اور کیا کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کو ہم ایسا مان لیں گے تو پھر مانیں گے کہ اس کا رسول کیسا ہونا چاہیے, اس کا نمائندہ کیسا ہونا چاہیے. خدا ہی کا ہاتھ پیر ہونے کی بنیاد پہ بڑا کہیں گے تو ہر ایک کو کہیں گے یہ چونکہ ہاتھ پیر کے بڑے ہیں انہیں مان لو. ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ کا ہاتھ پیر ہے یہ کہنا غلط ہے. غور کریں. اب مجھے آپ بتلائیے, بزرگ بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں, مجھے بتلائیے کہ اللہ کتنے ہیں؟ جلدی جلدی بھائی, میں رک کے نہیں کہہ سکتا. اللہ نہیں, ایک نہیں. واللہ خدا گواہ ہے, اللہ ایک نہیں ہے. اللہ ایک نہیں ہے. ہم متوجہ ہو گئے. اللہ واحد نہیں ہے. اللہ واحد نہیں ہے. واحد کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے ایک, لیکن اللہ احد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد. اللہ احد ہے تو اللہ واحد نہیں ہے, اللہ ایک نہیں ہے, اللہ احد ہے. اب اس احد کو میں کیسے سمجھاؤں آپ کے سامنے؟ اللہ واحد اور ایک نہیں, اللہ احد ہے. اب دیکھیے زمانہ ہے عجیب سا, کسی کہہ جائیے تو کچھ ملے نہ ملے تکلفاً بھول لیتے ہیں, چائے پی کے جائیے. جب ہم گئے بڑے احترام میں ہمیں ایک کپ چائے پلا دیا گیا. ہم باہر نکلے, کہاں گئے تھے؟ صاحب بولا ممی نے واقعا انہوں نے چائے پلایا. اتفاق سے کچھ آگے بڑھے تو مومن مل گئے. ارے مولانا صاحب آئے تھے ہمارے یہاں, ہم نے 4 چیزیں ان کو دیا. ذرا غور کیجئے گا, میں دھیرے دھیرے اس لیے کہہ رہا ہوں, میں تیز کہہ سکتا ہوں. وہ مومن نے کہا مولانا کو ہم نے 4 چیزیں دیا, اور مولانا صاحب بولنے لگے ہمیں ایک پیالی چائے پلا دیا. یعنی دوسرے لفظوں میں ایک پیالی بیٹر کھا دیا, ایک پیالی چائے پلا دیا. وہ کہنے لگے 4 چیز دیا. بولے دونوں میں اعتبار ہے, نہ مولانا غلط بول رہا ہے نہ وہ مومن غلط بول رہا ہے. مولانا نے کہا ایک پیالی چائے پلایا, صحیح ہے. ہم پریشان ہوئے, مومن سے ملے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ بولے نہیں, ہم نے 4 چیز دیا ہے. بولے کیسے 4 چیز؟ بولے صاحب پانی ہے, دودھ ہے, چائے کی پتی ہے, شکر ہے, 4 چیزیں ملا کر ہم نے. بولے صاحب 4 چیزیں آپ نے ملائے لیکن ہوئی تو ایک ہی پیالی چائے. بولے یعنی نہ وہ غلط نہ یہ غلط. غور کیا آپ نے؟ دوسری مثال سن لیجیے آپ. ایک مثال اور سنیں کہ زاہد ایک کسے کہتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں 2 کے آدھے کو. ایک کہتے ہیں 2 کے آدھے کو, یا ادھر سے چلیں 2 آدھے آدھے کو ملا کر ایک بنتا ہے. تو اگر اللہ کو کہیں گے ایک تو غلط ہے, اس لیے کہ یا تو وہ 2 کا آدھا ہے یا 2 آدھے کا ایک ہے. نہ ایسا ایک ہے نہ چائے کی طرح ایک ہے, نہ ایسا ایک ہے نہ چائے کی طرح ایک ہے. یعنی اب آپ سمجھے صفات سلبیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مرکب نہیں ہے, یعنی مل کے نہیں بنا, وہ ٹوٹتا نہیں ہے. یعنی نہ تو آدھے آدھے مل کر ایک ہے, نہ کئی چیزوں کے مجموعے سے خدا ایک ہے. وہ احد ہے. احد ہے یعنی نہ مل کے بنا ہے نہ ٹوٹ سکتا ہے. تو جو نہ ٹوٹے نہ مل کے بنے اسے احد خدا کہا جاتا ہے.
अगर कोई कहे जिस्म है तो जिस्म ना कोई चीज से तो बना है, तो जिस्म है नहीं इसलिए कि अहद है। और क्या हमने खुदा अहद है, खुदा वाहिद नहीं है। खुदा जब अहद है तो वो टूटेगा नहीं। अब आगे बढ़ूं, खुदा अहद है यानी टूटेगा नहीं, और जो ना टूटे उसे अहद कहते हैं और खुदा कहते हैं। लेकिन जो टूट जाए वो खुदा नहीं होता, जो टूट जाए वो खुदा नहीं होता। आगे रसूल ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, और जय का मेरे नूर को पैदा किया वही का अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद। मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं, तो जो टूट जाए वो मखलूक है, खुदा नहीं। अब अगर कोई कहता है अली खुदा है तो हकीकत में उसने खुदा को समझा ही नहीं। चलो आता मोहम्मद वाले मोहम्मद। साहब वैदानियत से चलेंगे तभी तो हमें रिसालत और इमामत समझ में आएगी। लेकिन खुद मासूम ने फरमाया कि अल्लाह मुझे तेरी मार्फत करा दे, इसलिए कि अगर तुझे नहीं पहचानूंगा तो तेरे रसूल को नहीं पहचान सकता। तेरे रसूल की मार्फत करा दे, उसे ना पहचान पाया तो फिर तेरे वली को नहीं पहचान पाऊंगा, और जब तेरे वली को नहीं पहचान पाऊंगा तो दीन से हट जाऊंगा। खुदा को पहचाना तो वली को पहचाना। तो जो टूट जाए, जो टुकड़े हो जाए उसे खुदा नहीं कहते। तो आना वालियुन मिन नूरिन वाहिद, ये खुदा की जरूरत है। दो हिस्से में बांट दे। अच्छा दूसरी चीज, बुजुर्ग है ध्यान देंगे, समझदार लोग हैं ध्यान देंगे, ये बच्चों के जहन में कान पे बात पड़ी रहे, जहन में बात रखी रहे। कभी कोई कह दे कि लोग कहते हैं कि अल्लाह ने अपने नूर को जुदा करके मोहम्मद वाले मोहम्मद को बनाया। गलत है साहब, गलत है। इसलिए गलत है कि जब नूर इलाही है ही नहीं, वो अहद है, टुकड़े हो ही नहीं सकता, तो अहले बैत को जुदा करना यानी क्या? मुतवज्जे है नहीं आप, मुतवज्जे हो जाएंगे। इसलिए कि बोझ पड़ सकती है। आपने हमेशा सुना होगा उन लोगों से, साहब अहले बैत को अल्लाह ने अपने नूर से जुदा किया। नूर से नहीं जुदा, अहले बैत अल्लाह की मखलूक का नाम है। ये और बात है कि अहले बैत को अल्लाह ने अपने जैसा बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने जैसा बनाया है, अपना हिस्सा नहीं बनाया है। अल्लाह अहद है, उसके टुकड़े हो ही नहीं सकते, और जब टुकड़े नहीं हो सकते तो अहले बैत हिस्से नहीं है, मखलूक है। और ऐसे है दोनों, इस अंदाज से है दोनों कि कोई फर्क नहीं महसूस कर पाता। अली और रसूल में कोई फर्क नहीं लगता। मैं दो मिसालें देकर बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक है शबे हिजरत की। शबे हिजरत, रसूल के बिस्तर पर रसूल ने अली को लेटा दिया। ये लफ्ज गलत है, लेटा दिया नहीं, सोने का हुक्म दिया। और जो चीज इख्तियार में नहीं रहती उसका हुक्म देने का हक हमें नहीं है। आपको मैं मिसाल दे दूं कि अगर कोई ये कहे आप अपनी सांस रोक लीजिए, अल्लाह भी कहे आप अपनी सांस रोक लीजिए, बोले ये हुक्म खुदा नहीं दे सकता। जो इंसान के इख्तियार में नहीं है उसका हुक्म नहीं मिलता। नींद
انسان کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن رسول نے کہا تم سو جاؤ، میری چادر اوڑھ کے سونا. لیکن یہ حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کو کائنات کی ہر چیز پر اختیار ہے. سو گئے، اور جب سو گئے تو یہ یاد رہے، ایسا نہیں ہے پہلے سلا دیے پھر رسول گئے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، رسول چلے گئے کہا سو جاؤ، بلکہ 40 تلواریں گھیر چکی تھی. تب رسول نے کہا تھا علی تم سو جاؤ میں جا رہا ہوں. تاریخ یہی کہتی ہے کہ رسول سب کے درمیان سے نکلے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ نہیں ہے رسول گئے تو خاموشی سے گئے، سب کے درمیان سے نکلے. کیا لوگ رسول کو نہیں پہچانتے تھے؟ سب پہچانتے تھے، سب جانتے تھے کہ یہ رسول ہے، یہ عبداللہ کا لال ہے، یا آمنہ کا لگتا جگر ہے، یا ابو طالب کا پوتا ہے. سب پہچانتے ہیں اور اچھی طرح سے پہچانتے ہیں. 13 برس تک تبلیغ کر چکے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. اور رسول نکل گئے، رسول نکل گئے. آپ سمجھ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا نمائندہ چاہتا ہے تو لوگ پہچان پاتے ہیں ورنہ نہیں پہچان پاتے. آج مت بولیے کہ امام کو تم نے دیکھا ہے یا نہیں، ہم نے دیکھا ہے شاید نہیں پہچان پائے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. رسول نکل گئے، لوگ علی کو رسول سمجھتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نور کے دو حصے، ایک نور کے دو حصے ہیں. نہیں پہچان پائے، بولے کافر تھے نہیں پہچان پائے. اور حقیقت ہے کون پہچان پائے گا سوائے خدا کے اور رسول کے. کافر تھے نہیں پہچان پائے. لیکن ہم نے تاریخ میں ایک دوسرا واقعہ دیکھ لیا کہ جب ان نور کے حصوں کو خدا نے حکم دیا چادر کے نیچے آ گئے تو اب کوئی اور نہیں. جبریل بھی نہ پہچان پائے، اور شاید پہچان لیے ہوں لیکن وہ چاہتے ہوں کہ ہمیں ان کا تذکرہ خدا کی زبان سے سننا. اللہ پڑھے محمد. دونوں واقعے ایسے ہیں کہ انہیں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. دونوں ایک طرح کے، کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ کون رسول ہے کون علی ہے. کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ نہ چاہے کہ ہم کیا. اللہ نے جلدی سے دونوں میں فرق پیدا کر دیا. ایک کو شہر علم بنا دیا، دوسرے کو دروازہ. اور یہ کہہ دیا انا مدینۃ العلم وعلی باب. تو اللہ احد ہے، اور صرف احد نہیں ہے، اللہ الصمد. اللہ صمد. صمد کے معنی یہ ہے دوستو، ہم نے سنا صمد ہے صمد ہے، لیکن ہمارے دماغ میں کسی کا نام آتا ہے، اللہ کا صمد ہی نہیں آتا. وہ صاحب عبد الصمد ہے، اللہ صمد ہے نہیں سمجھ میں آتا. اللہ الصمد، خدا صمد ہے، اللہ صمد ہے، یعنی وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ تو کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں. جب اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں. بات تمام ہو گئی. اللہ الصمد. الصمد اسے کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو. اور ایک حدیث کہہ کے آگے بڑھتا، بلکہ عالم دین کا واقعہ پیش کرتے ہیں.
اللہ الصمد، خدا صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ ہمارے لیے بھی، کائنات کی ایک ایک چیز کے لیے بھی جیسا ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز۔ اب جب اس نے اپنے نمائندوں کو پیدا کیا تو ان میں یہ تو خوبی دے گا ہی کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہو، وہ کسی کے محتاج نہ ہو، اور وہی دلیل بن جائے کہ وہ اللہ کے نمائندے۔ اور کیا علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑے عالم دین گزرے، نام آپ نے سنا ہوگا، ہر فن میں ان کی ایک کتاب موجود ہے، ہر فن میں ایک کتاب ان کی موجود ہے، گرامر ہو کہ تاریخ ہو کہ تفسیر ہو، ہر فن میں، حدیث میں بھی مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی سے کسی نے آگے پوچھا، صاحب علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ علی کے بارے میں، اس کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ وہ ادھر والے نہیں ہیں۔ علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں، میں کیا کہوں، استغناء ہوں۔ بہت بڑے فلسفے کی بھی کتابیں موجود ہیں ان کی۔ جواب فلسفیانہ دیا کہ جو سمجھ جائے سمجھ جائے، جو نہ سمجھے تو بہتر ہے نہ سمجھے۔ استغناء عن الکل واحتیاج الکل الیہ، ھذا دلیل انہ امام الکل۔ یعنی ہر ایک سے ان کا بے نیاز ہونا، استغناء عن الکل، ہر چیز سے بے نیاز ہونا، مستغنی ہونا، واحتیاج الکل الیہ، ہر چیز کا ان کا محتاج ہونا۔ اور کیا کائنات کی ہر چیز ان کی محتاج، وہ ہر چیز سے بے نیاز۔ ھذا دلیل، یہ خود دلیل ہے، انہ امام الکل، کہ وہ کائنات میں ہر چیز کے امام ہیں۔ میں دلیلیں تو نہیں دوں گا، آپ الحمدللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے انشاءاللہ میں کبھی یاد کروں، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو محتاج علی کی نہ ہو۔ اور علی کیوں؟ اس لیے کہ جب کچھ نہیں تھا تب اللہ نے پیدا کیا، اور یہ کہا رسول نے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور، وَأَنَا وَعَلِيُّ، کتنی دیر میں جدا کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر ایک اکیلا چھوڑ دے نور کو تو وہ بھی واحد، وہ بھی احد، اور یہ بھی واحد ہو کے رہ جائے تو کیسے سمجھیں گے آپ؟ لہذا اللہ نے فوراً جدا کیا اور کائنات میں دونوں کا ایک ساتھ دیا، نہ وہ محتاج نہ وہ محتاج۔ ہمیں نہیں ملتا کہ رسول بھی کبھی کسی کو اپنی ضرورت کے وقت پکارے ہوں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، رسول نے کہا صاحب آپ آئیے میری مدد کو آئیے، یہ تو کہنے کی باتیں ہیں کہ رسول ساتھ میں لے کر گئے، غار تک گئے، رسول نے نہیں بلایا تھا، کیونکہ رسول محتاج ہے ہی نہیں۔
رسول محتاج نہیں ہے. علی کو بستر پہ اس لیے سلایا کہ دونوں ساتھ ساتھ تھے. کبھی ان کو ان کی ضرورت, کبھی ان کو ان کی ضرورت, اور ہمیشہ پوری تاریخ اسلام اسی چیز کی خبر ہے. کیوں؟ رسول نے اگر زحمتیں اٹھائی ہیں تو علی نے سہارا دیا. رسول نے مصیبتیں اٹھائی ہیں تو آل رسول ہمیشہ ساتھ ساتھ. رسول اگر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے سب کچھ دے رہے ہیں تو نام رسول کا ہے, لیکن دینے والا تو یا علی ہے یا اولاد علی ہے. میں دیکھا ہے رسول کے دین کے لیے علی اور اولاد علی نے دیا, اس لیے کہ دین کی حفاظت ان کی ذمہ داری تھی. اللہ نے ان کے ساتھ ہونے کے لیے کہا ہے کن مع الصادقین. تو حقیقت میں سچے اور نیتوں کے پاک اگر کوئی ہے تو یہی, ان کے علاوہ کوئی ہے. یہ اور بات ہے کہ 14 معصوم کے علاوہ اگر گھر میں ہم دیکھیں تو چونکہ قرآن آ رہا تھا, دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں, قرآن آ رہا تھا, رسول کی زبان پہ حدیثیں نکل رہی تھی. کبھی اعمال دیکھے جا رہے تھے علی کے, کبھی اعمال دیکھے جا رہے تھے رسول کے, کبھی امام حسن کے اعمال دیکھے جا رہے تھے, کبھی امام حسین کے اعمال دیکھے جا رہے تھے, کبھی جناب سیدہ کے اعمال دیکھے جا رہے تھے. انہیں تو ہم معصوم کہتے ہیں اور ہیں, لیکن جنہیں ہم ایسا معصوم نہیں مانتے جیسا 14 معصوم. ان لوگوں میں سے ایک ذات نے جب دیکھنا شروع کیا تو رسول کی زبان سے نکلی ہوئی آیات کو بھی سنا, حدیثوں کو بھی سنا, اپنی مادر گرامی کے اعمال کو بھی دیکھا, اپنے بھائی کی گفتگو بھی سنا, اعمال بھی دیکھے. وہ علم فالی ہو گئی کہ جنہیں عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں اگر ہم ماحول بہتر کر لیں تو بغیر سکھائے ہوئے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. ایسی عالمہ آگے جنہیں کسی نے کچھ سکھایا نہیں ہے, اور انہوں نے ایک دو نہیں, کوفہ کی سرزمین پہ جو تفسیر کا درس دیا ہے, تاریخ کہتی ہے 4000 شاگردائیں تھیں. جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام شاگردوں کی تعداد ہے, وہ جناب زینب کبریٰ کے درس میں شریک ہونے والوں کی تعداد ہے. تفسیر کا درس معمولی بات نہیں ہے. ایک الحمدللہ رب العالمین ہم نہیں سمجھ پاتے, تفسیر کا درس دیا کرتے. کسی عالم دین نے لکھا کہ زینب کبریٰ بنت علی کہ علم کے بارے میں جتنی باتیں ہونا چاہیے تھی, ہم نے ان کے علم کا تذکرہ ہی نہیں کیا, صرف ہم نے ان کے گریہ کو دیکھا. کس لیے میں نے کہا ہمیں درس کی ضرورت ہے. جناب ثانیہ زہرا, یہ لقب معمولی لقب نہیں ہے. ثانیہ زہرا عالمہ غیر معلم, جن کے عقد میں
मौलाए कायनात ने ये शर्त रखा, जब कभी हुसैन मदीना छोड़े तो अब्दुल्ला तुम इन्हें न रोकना। 28 रजबुल मुरज्जब को जब हुसैन का ये काफिला निकलने वाला था, तो जनाब ज़ैनब अपने शरीक हयात अब्दुल्ला के सरहाने थे। जनाब अब्दुल्ला 70 बरस के बीमार हुए, जनाब अब्दुल्ला के सिरहाने जाके बैठ गए, नहीं कमजोर, आँख खुली, कश आजादी आज चेहरे का रंग बदला हुआ है। मेरे सरताज आपको मालूम है मेरा माया हुसैन मदीना छोड़ रहा है, हाँ मुझे मालूम है, मैं आपको मालूम है कि मैं भैया के साथ ही रहना चाहूंगा। शहजादी मौला ने आकद में ये शर्त लगाया था कि जब हुसैन जाने लगे तो ज़ैनब साथ जाएंगे। जाओ खुदा हाफिज। रिवायत कहती है कि जनाब ज़ैनब अपने दोनों नौनिहालों को लेकर हुसैन तक आ गई। कहा भैया इजाजत मिल गई, इजाजत मिल गई, काफिला रवाना हो। एक रिवायत में यह है कि काफिला जब चला है, मक्तल कहता है कि किसी ने आवाज दिया हुसैन रुको, अब्दुल्ला आ रहे हैं मुलाकात के। जब अब्दुल्ला आ गए, आवाज दिया ज़ैनब मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। जनाब ज़ैनब ने दिल को थामा, बोले अगर रोकना चाहेंगे तो मैं क्या कहूं। मैं मिलते उतरी, करीब गई, कहा ज़ैनब ये कौन है, ये मोहम्मद है मेरी शरीक हयात। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो एक को मेरी तरफ से और एक को अपनी तरफ से हुसैन पर कुर्बान कर देना। और मोहम्मद को साथ लिया, काफिला चला, मक्का पहुंचा, मक्का से कूफा की समत चला, कूफा से हट के करबला पहुंच गया। वक्त गुजरता रहा हज़ारों और शबे आशूर आ गई। हुसैन खैमों के गिर्द घूम रहे थे कि खैमे के पास जब पहुंचे तो देखा और मोहम्मद सामने बैठे हैं और बहन ज़ैनब कुछ कह रही है। जरा कान लगा दिया तो मैं सुना, उन्होंने हुसैन ने सुना कि बहन कह रही है मेरे लाडलो देखो कल कुर्बानगाह है, कल जंग का मैदान गर्म होगा, कल शहादतें होने वाली है। मेरे लाडलो देखो हुसैन के बच्चों से पहले अपने आप को कुर्बान कर देना। कहा माँ कल मामू से इजाजत दिलवा दीजिएगा, तब देखिएगा कि हम क्या नाम रोशन करते हैं। दादा का भी और नाना का भी बातें हो रही थी। हुसैन ये याद रहे, हुसैन अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि बहन की निशानियां, भाई की निशानियां, सुबह आशूर, मुसलसल शहादतें और उधर और मोहम्मद हुसैन के पास आते रहे, मामू अब हमें भी मरने की इजाजत दे दे। और हुसैन एक बात कहते रहे, मेरे लाडलो जाओ तुम्हारे लिए अभी इजाजत नहीं है। आप जरा सोचें, मैं एक जुमला मसाज के दरमियान कहना चाहता हूँ। ये हुसैन है जो शहादत से रोक रहे हैं। मालूम है हर एक को शहीद होना है, मालूम है आज कोई बचने वाला नहीं है, लेकिन और मोहम्मद को रुखसत किया। जाओ अभी इजाजत नहीं है। क्यों? इसलिए कि हुसैन को मालूम है एक एक शहीद का, शहादत का एक एक वक्त मालूम है किसे कब इजाजत दी जाए। कौन मोहम्मद जाओ खुदा। फिर वापस खैमे में आए, देखते रहे
ज़ैनब ने देखा, कहा बच्चा तुम नहीं गए? कहा अम्मा मामू ने इजाजत नहीं दिया। कई मरतबा जब वापस आ गए तो ज़ैनब कुबरा ने और मोहम्मद का हाथ पकड़ा, एक को दाहिने हाथ एक को बाएं हाथ में पकड़ के लेकर हुसैन की तरफ चली। कहते हुसैन ने देखा, आंखों में आंसू थे, रुक न पाए, समझ गए कि अब रोकना नामुमकिन है, अब रोकना नामुमकिन है। आवाज दिया, भैया इस बहन के हदिये को रद्द न करना, इस बहन के हदिये को रद्द न करना। आवाज दिया, ए बहन, अरे इनका वाली वारिद अब्दुल्ला मदीना में है। कहा भैया भैया अब्दुल्ला ने मेरे हवाले किया था। जैसे ये सुना, तैयार किया और मोहम्मद को रुखसत किया, और मोहम्मद को रुखसत किया। अब जो जंग हुई है और मोहम्मद की, एक तरफ तो अब्बास है, दूसरी तरफ तो हुसैन है। आवाज देते हैं, वाह मेरे बच्चों, अरे वाह, तुमने हमारी तरबियत का असर दिखाया। उधर अब्बास कहते हैं, उधर हुसैन कहते हैं कि आवाज आई, मामू हमारा सलाम, और गिरे मोहम्मद गिरे, इधर से हुसैन उधर से अब्बास। लेकिन रिवायत मक्तल ये कहता है कि हुसैन ने एक को दाएं हाथ से एक को बाएं हाथ से लेके चलने लगे। अब्बास ने कान लगाया, कहा बाबू अम्मा से कह देना हमने पानी नहीं पिया, अम्मा से कह देना हमने पानी नहीं पिया। और मोहम्मद के लाशें खैमे तक आ गए, बीबियां परेशान। बीबियों ने देखा था जब भी कोई लाश आया पहले ज़ैनब आती थी, पहले ज़ैनब आती थी, मातम करती थी, गिरिया करती थी। हर लाशे पर पहले ज़ैनब का बैन होता था। लेकिन देखा ज़ैनब नहीं आए। बीवियों ने कहा अरे कुछ भी हो, माँ है, कुछ भी हो, माँ है, शायद खैमे में बेहोश होगी। बीबी उम्मे कुलसूम और रबाब खैमे में गए कि शहजादी को सहारा देकर लेकर आए। लेकिन देखा शहजादी सजदे में सर आवाज दे रही है, ए मेरे मालिक, ए मेरे माबूद, मेरी कुर्बानियों को कबूल फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.